بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ میں نے اپنی ایک ویلاگ اس سے پہلے جو ریکارڈنگز کی، اس میں میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ لاہور میں جو محترمہ اسماء جہانگیر کی یاد میں جو کانفرنس ہوتی ہے ہر سال سالانہ، جو اس دفعہ ہوئی، اس میں پاکستان آرمی کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور کہا گیا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ یہ نعرے لگائے گئے۔ اس سے پہلے یہ مریم نواز کے ایک جلسے میں بھی نعرے اسی طرح لگوائے گئے تھے۔ مریم نواز یا وہ تو آج بھی سٹنگ جو کہ سرونگ آفیسرز ہیں، جنرلز ہیں، ان کے بارے میں وہ اپنی رائے زنی کرتی ہے، اور بلکہ اس نے متنازع بنا دیا ایک سینئر آفیسر کا نام لے کے کہ جی اس کو بننا چاہیے چیف آف دی آرمی اسٹاف۔ تو یہ تو تماشا ایک بنا ہوا ہے، لیکن یہ اس لیے بہت معیوب تھا یا بڑا تکلیف دہ تھا جو لاہور میں ہوا، وہ یہ کہ وہاں پہ جج بھی بیٹھے ہوئے تھے، حکومتی کارندے بھی تھے، جس میں لا منسٹر تھے ہمارے محترم اعظم نذیر تارڑ۔ اب یہ سب کے لیے بڑا حیرانی کا معاملہ تھا کہ اس منسٹر نے نہ وہاں روکنے کی کوشش کی، نہ ہی اس نے کنڈیم کیا کہ اس طرح کے نعرے نہیں ہونے چاہیے۔ لہٰذا دیکھا یہ گیا ہے کہ کیا سرائی ہے کہ حکومت نے اس چیز کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ سے استعفیٰ لے لیا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا ہے، بڑا اچھا کیا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ جو کہ ایک وزیر اور ذمہ دار آدمی تھا، اس کے رویے کا کچھ تو اس کو خمیازہ بھگتنا چاہیے تھا، سو اس سے استعفیٰ لے لیا۔ لیکن باقی لوگوں کے بارے میں ابھی کچھ نہیں ہوا۔ ان میں منظور پشتین کے بارے میں غالباً کہا جاتا ہے کہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ وہاں درج کی گئی ہے، لیکن یہ لوگ تو ان چیزوں سے ڈرتے نہیں، جاتے نہیں کہیں۔ آپ دیکھیے کہ حکومت کا حصہ ہے محسن داوڑ، اور وہ لگاتار کوئی نہ کوئی ٹویٹ اور کوئی چیزیں ایسی کرتا رہتا ہے جس سے کہ سو کہ جو سوات یا ادھر ادھر کہیں کوئی دہشت گرد دوبارہ نظر آنے شروع ہوئے تو اس کا الزام بھی اس نے فوج پاکستان پہ ڈال دیا کہ جی یہ لے کے آئے ہیں اور یہ پختونوں کا خون بہا رہے ہیں اور پختونوں کا امن خراب کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یا جو طالبان وغیرہ وہ بھی پختون ہیں۔ اب ان چیزوں کو ہوا دے کے تو مزید ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سو ریاست کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ وکلا میں سے جو نعرے لگاتے رہے ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا تکلیف تھی، کیونکہ یہ اس طرح تو معاملہ درست نہیں، کیونکہ جب آپ ایکشن نہیں لیتے کسی کے خلاف تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور خاص طور پہ جب اجتماع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی ہے، اب کون پوچھے گا، جو جی چاہے کہہ دو۔ لیکن یہ چیزیں نہ صرف ہمارے جوانوں کے مورال کے لیے، ان کے حوصلے کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو پست کرتی ہیں، بلکہ اس کے اور بھی نقصانات ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ انڈین میڈیا اٹھاتا ہے، اور انڈین میڈیا اس چیز کو ایسی ہوا دیتا ہے کہ اس سے پرسیپشن بلڈ کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ اس طرح فوج پاکستان دن رات قربانیاں دے دیں تب بھی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں تب بھی، ان کے اور ان کے عوام کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں میرا خیال ہے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو جو کہ یہ حرکت کرتے ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ کسی بھی صورت میں دو سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کے کسی نے کیا ہے تو اس کو تو ننگا کر کے مارا جائے، اور باقی جو ہیں وہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، یا ان کو کہا جائے تو بڑا مائلڈ سے طریقے سے، وہ نہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک یکساں پیمانہ ہونا چاہیے، اور
کم از کم یہ نعرے بازی افواج پاکستان کے خلاف یہ یہاں بند ہونی چاہیے۔ دوسرا جو واقعہ ہوا وہ عدالت کا مسئلہ ہے، جس میں تھوڑی سی تشویش ہے مجھے۔ بہت ہی اہم مقدمہ چل رہا تھا، سپریم کورٹ میں موجود تھا، جو عمران خان لے کے گئے، بہت اہم۔ ایکچولی عمران خان کی ساری فلسفی سیاست کی اسی پہ ڈپینڈ کرتی تھی، اور پورے پاکستان کے عوام اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے بارے میں کنسرن بھی ہیں۔ وہ یہ تھا کہ جو نیب کے آرڈیننس میں تبدیلیاں کیں، ہمارے آج کی جو للی لنگڑی پارلیمنٹ بیٹھی ہے، نیشنل اسمبلی میں اور پھر سینٹ وغیرہ میں، وہ انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ نیب آرڈیننس کو امینڈ کیا، اور امینڈ کر کے اپنے تمام گناہ معاف کر لیے، لوٹا ہوا مال جائز ہو گیا، ہر قسم کی جو کرپشن تھی وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جائز ہو گئی، اور کیسز ختم ہونے شروع ہو گئے۔ کیسز تو پہلے بھی کوئی ثابت نہیں کر رہا تھا۔ نیب ایک فرینڈلی نیب ہے جو عدالت میں جا کے کسی چیز کو ثابت کرنے کی بجائے وہ ملزم کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ملزم کی حمایت میں یا کسی نہ کسی شکل میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا نظر آتا ہے، لہذا کیسز ثابت نہیں ہوتے، لٹکے رہتے ہیں۔ لیکن اب تو ایک بلینکٹ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو ایک یعنی سویپنگ قسم کا ایک معاملہ کر دیا ہے کہ سب کچھ ختم، سب مقدمات ختم۔ سپریم کورٹ نے اس کی انیشلی تو بڑی ارجنسی اس کی محسوس کی اور کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس کیس کو سنیں گے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ سننے کی بجائے یہ 8 نومبر کی ڈیٹ دے دی گئی، اور 8 کو بھی لگتا ہے کہ آگے پھر کوئی لمبی ڈیٹ دی جائے گی، اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ ایک پرسیپشن، ایک آبزرویشن ہے لوگوں کی جو یہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ریپوٹیشن پہ اچھا اثر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی بدقسمتی سے دھڑے بندی ہے، وہاں ججز جو ہیں وہ لگتا ہے کہ مختلف گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں ایک محترم آنریبل جج صاحب نے سپریم جوڈیشل یہ جو ہماری سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے بارے میں ایک لیٹر لکھا، جبکہ چیف جسٹس نے ججز کے لیے تین نام پرپوز کیے، جن میں سے 2 وہی پرانے تھے جو ریجیکٹ ہو چکے تھے، اور جج صاحب نے جو خط لکھا وہ اس معاملے میں درست تھا اس حساب سے کہ یہ 2 نام جو ہیں یہ کیوں آئے ہیں، یہ تو پہلے ریجیکٹ ہو چکے تھے، کیا وجہ ہے کہ ابھی اس کو دوبارہ شامل کیا جا رہا ہے؟ لیکن وہ شامل رہے۔ تیسرا نیا نام تھا جو ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب کا ہے، اور وہ چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے اطہر من اللہ صاحب۔ اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ان کو بالکل انڈکٹ کر رہے تھے، ایلیویٹ کر رہے تھے، لیکن باقی 2 ججز جونیئر تھے، ان کے اوپر اختلاف تھا پہلے۔ لیکن ایسا پلٹا کھایا معاملے نے کہ وہی پینل، وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں، پہلے حکومت کے 2 ووٹ یعنی لا منسٹر اور جو اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے انہی لوگوں کے خلاف ووٹ دیا تھا، آج انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو لوگ پہلے، وہ 2-3 ججز جو پہلے اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے اور انہوں نے چٹھیاں بھی لکھیں کہ یہ ریجیکٹڈ لوگ ان کو دوبارہ کیوں لایا جا رہا ہے، تو ان کو تب سمجھ لگی کہ یہ دوبارہ کیوں آئے۔ سو اس کے بارے میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا کوئی بیک ڈور، بیک سٹیج پہ کوئی سودے بازی ہوئی ہے۔ سودے بازی میں جو لوگ کانسپریسی تھیوری کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ججز کے نام اپروو کروائے گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو نیب آرڈیننس کا کیس ہے اس میں یا تو کیس کو ختم کر دیا جائے گا یا کیس کو لمبا کر دیا جائے گا۔
خدا بہتر جانتا کہ ان میں سے سچائی کیا ہے، لیکن جب بھی آپ کوئی کام مشکوک طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ پہلے ہی بڑی پاپولر ہے۔ اب یہ قصہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا ڈر یہی ہے کہ یہ بڑھ کے پھر ایک بہت بڑا ایشو نہ بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو، عدالتیں ہوں یا ہمارے اور لوگ، عوام، عام آدمی، اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ادارے، ان کی نیک نامی ہمارے عوام کا اعتماد حاصل کرتی ہے۔ اگر نیک نامی نہیں رہے گی تو آپ کام تو کرتے رہیں گے لیکن پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ایڈریس کرنا چاہیے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی، تاکہ اس کے بارے میں مزید کنسپیریسی تھیوریز میں چلتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔